یعنی یہ تو اصل صفت پروردگار عالم کے. عثمان کو غنی اس لیے کہتے تھے کہ وہ جو دولت تھی اس کی محبت ان کے دل میں تھی نہیں تھی. وہ دولت ساری کی ساری اللہ کے رضا کے کاموں میں، مسلمانوں کے بھلائی کے کاموں میں، اسلام کے اشاعت کاموں میں خرچ کرتے تھے. آپ نے کبھی سنا ہے کسی کتاب میں پڑھا کہ عثمان جب شہید ہو گئے تو کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے اور کتنے مربع چھوڑ کر کے؟ وہ ساری دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دی. یہ بھی خصوصیت انہی کو حاصل ہے. مسجد نبی میں توسیع، اس کی تعمیر، بیر رواں کا خرید کر وقف کر دینا. پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے جیش اسرا کا، غزوہ تبوک کے موقع پر. اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا لشکر جو کئی لاکھ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ نے ترتیب دیا تھا، 40,000 مجاہدین پر مشتمل. 40، یہ پہلا لشکر تھا نبی کی زندگی میں، اتنا بڑا لشکر. گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے، مسلمانوں کی غربت، حسرت، تنگ دستی تو سب کو معلوم، لیکن رسول اللہ نے چند ایک اعلان فرمایا. سیدنا فاروق اعظم آدھا مال خدا کی راہ میں لا قربان کر دیا. سیدنا صدیق اکبر نے گھر میں جھاڑو دے کر گٹھڑی باندھ کر پیغمبر کی خدمت پیش کر دیا. یہ سن چکے ہیں آپ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اس لشکر کے لیے دیے، 100 گھوڑے اور 1000 دینار. لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب دی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، 1/3 لشکر یعنی 13,000 لشکر کا سارا ساز و سامان، اس کے لیے ہتھیار اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان اور دوسرے جتنے بھی سواریاں ہیں اس کا انتظام میں کرتا ہوں. وہ کرنے کے بعد پھر ان کی سخاوت اور فیاضی کا جوش کم نہیں ہوا، پھر کھڑے ہوئے تو اعلان کیا کہ 1000 اونٹ مزید دیتا ہوں، 100 گھوڑے مزید دیتا ہوں. میرے دوستو، پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں تو صحیح. کبھی زندگی کسی موڑ پر ہم میں سے کسی شخص کے ذہن کے اندر ایسا آتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ ان کے بیوی بچہ نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو چھوڑ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ 7 نکاحوں کا ذکر آتا ہے، لیکن بیک وقت 4 سے زیادہ کبھی بھی نہیں رکھی. فوت ہوتی گئیں یا کسی نے طلاق لے لی. 7 نکاح، ان سے اولادیں بھی ہیں. اور ہر انسان اپنی اولاد کے لیے بھی سوچتا ہے، کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر مر جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جاؤ. ان کو گداگر اور بیکاری بنا کر مت چھوڑو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کیا ہے، ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں. آخری سانس تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ سیدنا عثمان نے غلام خرید کر آزاد نہ کیا. یہ ایک الگ فیاضی تھی. جیش اسرا کا معنی تنگ دستی، بہت تنگ دستی تھی مسلمانوں پر. 13,000 لشکر کا ساز و سامان، اور اس کے اوپر جب میں نے ابھی ذکر کیا 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار، درہم نہیں دینار. یہ بڑی کرنسی ہے جو اس زمانے میں کروڑوں میں بنتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. یوں تو ان کی فیاضی اور دریا دلی اور سخاوت، اس کی تو کوئی شاید نظیر نہ پیش کر سکے. لیکن میں اس وقت جو قرآنی آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سن 6 ہجری کے اختتام پر سن 7 ہجری کا شاید آغاز تھا. اس بات کو دھیان سے سننا، پوری بات کو.
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ میں جا رہا ہوں عمرے پر. 1500 خوش نصیب آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، ان میں حضرت عثمان بھی تھے. میں جو کچھ جملے زبان سے نکال رہا ہوں ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. 1500 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر، یعنی صحابہ کا عمرے کے لیے، لشکر سے مراد یہ نہیں کہ کچھ لڑائی کے لیے جا رہے تھے، ایک جماعت لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مکہ معظمہ کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے. قریش مکہ کو اطلاع مل گئی کہ محمد آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت اور عمرہ کرنے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً اپنا نمائندہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روک دیا کہ قریش مکہ کا پروگرام یہ ہے کہ آپ کو اجازت مکہ میں داخل ہونے کی نہیں. کہاں روکا؟ ایک مقام آپ سنتے رہتے ہیں، حدیبیہ. یہ آج بھی ہے، لیکن وہ مکہ شریف کی طرف جانے والی سڑک جو ہے جدہ شہر سے جاتی ہے، وہ حدیبیہ سے ذرا سر ہٹ کر آتی ہے. جہاں وہ چیک پوسٹ ہے، ہر حاجی عمرہ کرنے والے کی گاڑی کو وہاں کھڑے کر کے اس کے پاسپورٹ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں. الشمیسی بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس کے قریب ہی ہے حدیبیہ، صرف راستے سے ذرا الگ ہے. اس زمانے پر گڈنیاں تھی، پکے راستے تھے نہیں. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ مشرکین کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی ہم مقام لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب صحابہ اکرام کے دوران مشاورت ہوئی کہ کیا کیا جائے. وہ دشمن تو سب کے تھے، نبی کے دشمن ہیں تو نبی کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام میں سب کی رائے یہ ہوئی کہ کسی کو نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا جائے اور جا کر ان سے مذاکرات کرے، ان کو بات سمجھائے. کس کو بھیجا جائے؟ ابو بکر کو راضی نہیں ہوں گے مشرکین، عمر کو بھیجا جائے وہ راضی نہیں ہوں گے، علی کو بھیجا جائے راضی نہیں ہوں گے، کسی اور کو بھیجا جائے کوئی راضی نہیں ہوگا. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخصیت ایسی ہے، دشمن تو وہ سب کے ہیں، لیکن اس شخصیت کے احسانات ان کی گردنوں پر ایسے ہیں کہ شاید ان میں سے جو حیا والا آدمی گردن اس کی جھک جائے، اور وہ صرف حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. سب صحابہ کا اعتماد اس بات پر کہ عثمان کو کچھ نہیں کہیں گے، باقی ہم میں سے شاید کسی شخص کو نہ چھوڑیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پر اتفاق ہوا. چنانچہ سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا. حدیث کے الفاظ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کے رسول، رسول بمعنی نمائندہ، جو اللہ کے نمائندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نمائندہ بن کر حضرت عثمان جا رہے ہیں مشرکین مکہ کے پاس. سیدنا عثمان گئے. چونکہ زمانہ کفر میں، جاہلیت کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی ان کے احسانات ہر انسان پر اتنے تھے کہ ہر شخص جو مشرک تھے اور ان کے دشمن بھی تھے ایمانی عقیدے کے لحاظ سے، لیکن انہیں اپنے احسانات یاد آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئیں. انہوں نے راستہ نہیں روکا، جا کر انہوں نے مذاکرات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی فرمائی کہ ہم لڑنے نہیں آئے، رسول اللہ کا یہ فرمان لے کر آئے ہوں، ہم صرف عبادت کرنے آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے. مشرکین نے کہا کہ آپ کے احسانات چونکہ ہم پر بہت زیادہ ہیں، اس واسطے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ طواف کریں، عمرہ کر لیں، لیکن ہم محمد اور باقی ان ساتھیوں کو نہیں چھوڑتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ طواف کر سکتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا کا بغیر طواف کروں؟ کہ نے کہا کیا خوش نصیبی آپ کے، اللہ نے موقع دیا ہے، یہاں پہنچ گئے کرنے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جس ہستی نے ہمیں بیت اللہ کا راستہ دکھایا ہے نا، اس کے بغیر میں اندر نہیں جاؤں گا. وہ حد ہے وفا کی.
اسی لیے تو شاعر کیا کہتا ہے، حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل۔ ان کے رشتہ دار جو مکہ معظمہ میں تھے، ان کے قبیلے کے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عمرہ نہیں کر رہے، بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے مجھے واپس جانے میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ طواف کریں گے ورنہ آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ ضد ہے۔ ان کو روک لیا گیا۔ جب روک لیا گیا، ان کی واپسی کی خبر نہ ملی، کسی شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور سیدنا عثمان کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ غور سے دھیان سے سننا میری بات۔ سیدنا عثمان حیات ہیں، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچ گئی، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ سب کو اکٹھا کیا، اور ایک کیکر کا درخت تھا جو اب نہیں ہے، اس درخت کو سیدنا فاروق اعظم نے کٹوا دیا تھا۔ کیوں کٹوایا تھا وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس کا ذکر آج بھی قرآن میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ خبر جس جس کے کان میں پہنچی سب افسردہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے سن لیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں سن لیا، شہید کر دیا گیا۔ عثمان کی شہادت کا یقین آ گیا سب صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر کا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید سمجھ کر حضور نے اور سب صحابہ کرام نے اس وقت بیعت لی، جس بیعت کا ذکر قرآن کی آیات کے اندر۔ ایک بات پوچھتا ہوں، عثمان شہید ہو گئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا کہ عثمان شہید ہے؟ تبھی تو بیعت کر رہے ہیں۔ شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، اور عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شہید سمجھ لیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر کا۔ حضور غیب دان تھے، غیب جانتے تھے، اور جو غیب جانتا ہوتا ہے تو چند کلومیٹر کے فاصلے خبر نہیں رکھتا۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ضمنی سی بات ہے، موضوع۔ اور ایک ایک صحابی، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، ایک ایک صحابی اتنے بڑی شان والا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع کر دیجئے، کسی ایک صحابی کا رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی اولیاء اللہ کے سردار ہیں، لیکن وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ولیوں کے سردار سب صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، جبکہ شہید نہیں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ ایک ضمنی سی بات تھی، آپ کے عقیدے کی درستی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ عثمان کو شہید سمجھ کر رسول اللہ نے سب صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی۔ کیوں لی؟ اس کو کہتے ہیں بیعت علی الموت، یعنی دوسرا عہد لیا کہ حضور نے فرمایا آپ نے سن لیا کہ میرے عثمان کو انہوں نے شہید کر دی، جبکہ ہم لڑنے نہیں آئے تھے۔ واللہ لا ازال، خدا کی قسم یہاں سے اب واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ تم بتاؤ تم میں سے کون شخص میرا ساتھ دے گا؟ اس ساتھ دینے میں میری بھی موت واقع ہو سکتی ہے، تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن میں نے طے کر لیا کہ عثمان کے خون کا قصاص لوں گا۔ تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ سب صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑے کیا، ہم سب کے سب قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اب آیتیں سنیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پکی بات ہے اللہ نے قسم کھائی. جو گرامر جانتے ہیں نا, لقد لام تاکید کے لیے, قد تحقیق کے لیے, دو تاکیدیں جب قرآن میں جمع ہو جائے تو اس کو قسم کے معنی میں لے جاتے ہیں. لقد رضی اللہ, اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی اور بڑائی کی قسم میں راضی ہو گیا. غور کرنا, کون کا اعلان کر رہا ہے؟ کس کا اعلان کر رہا ہے؟ راضی ہونے کا. میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں راضی ہو گیا. عن المؤمنین, ان ایمان والوں سے. اللہ نے مہر لگا دی ان کے ایمان پر. قیامت تک یہ آیت قرآن میں موجود رہے گی, ان کی ایمان کی شہادت دیتی رہے گی. سارے کے سارے پکے ایمان والے. وہ کون؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کر رہے تھے. بیعت کس کام کے لیے کر رہے تھے؟ بیعت الموت. یا رسول اللہ ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. کس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے؟ ایک آدمی کے لیے اللہ کے نبی 1500 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر نبی کی جان بھی جا سکتی ہے. اندازہ فرمائیں کہ وہ آدمی کتنا قیمتی ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ معمولی آدمی ہوتا تو اتنا بڑا اقدام پیغمبر نہ کرتے. وہ معمولی آدمی ہوتا تو اس کے لیے سب صحابہ کو قربان کرنے کے لیے نبی تیار نہ ہو جاتے. سارا صحابہ کرام نے عہد کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تو قرآن بتا رہا ہے. ساری دنیا انکار کرے تو تب بھی کیا بنتا, قرآن تو کہتا بیعت کی انہوں نے. بیعت علی الموت, مرنے کے لیے بیعت کر لی کہ ہم نے مرنا ہے. یعنی عثمان کا قصاص لینا چاہے ہماری جان چلی جائے. بیعت ہو گئی. اللہ نے اس بیعت پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, مجھے اپنی عظمت کی قسم میں ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا, جو سچائی تھی, جو ایمان کا جذبہ تھا, اللہ نے وہ بھی معلوم کر لیا. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان کو تسلی بھی دی, حوصلے بھی دیے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اس اقدام پر اللہ نے فوری طور پر بطور انعام ایک فتح عطا فرمائی. یعنی فوراً متصل اس واقعے کے بعد فتح خیبر ہو گئی, اور خیبر میں بڑا مال آیا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً, فتح خیبر کے بعد اللہ نے بہت سی غنیمتیں بھی عطا فرمائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ بڑے غالب حکمت والے ہیں. اس بیعت پر اللہ اس قدر راضی ہوئے کہ صحابہ کرام کو فوراً ایک فتح سے ہمکنار کیا, بے پناہ مال بھی آیا. لیکن بیعت کس کے لیے لی جا رہی تھی؟ سیدنا عثمان. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں, ذہن میں بار بار اس کو لائیں. عثمان اتنا قیمتی ہے کہ نبی 1500 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. عثمان اتنا قیمتی ہے کہ نبی کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے عرش عظیم سے رضا کے پروانے آ رہے ہیں. اور قیامت تک کے لیے یہ رضا کا سرٹیفکیٹ یہاں قرآن میں موجود رہے گا. حالانکہ اس وقت عثمان شہید نہیں ہوئے. اب دل تھام کر ایک بات سن لیں. جب حقیقتاً اللہ کے علم میں تھا عثمان زندہ ہے کہ نہیں, اور اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے کہ عثمان زندہ ہیں؟ اللہ نے نہیں بتایا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا قیمتی ہے, اس کا باطن اللہ کے لیے اتنا اعلیٰ ہے کہ نبی جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو ان کو, اور ساتھ ہی سے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا, اور متصل فوراً غزوہ خیبر کی فتح بھی دے دی.
اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے اس مقام کو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بیعت کرنے والوں کے ایمان کی شہادتیں بھی دی اور قیامت تک کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اب اگلی بات، یہ سن 6 ہجری کے اینڈ پر واقعہ ہوا ہے۔ سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال تک تقریباً خلافت کے منصب پر ہے۔ پورے 10 سال تک فاروق اعظم خلیفہ رہے اور تقریباً 12 سال تک سیدنا عثمان خلافت کے منصب پر ہے۔ کتنا عرصہ بن جاتا ہے؟ تقریباً سن 35 ہجری۔ یہ کتنے سال بنتے ہیں حدیبیہ کے واقعے سے لے کر 35 ہجری تک؟ 28 سال بنتے ہیں یا 70؟ اتنے ہی بنتے ہیں کچھ۔ ٹھیک 28 سال کے بعد حقیقتاً حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، شہادت کی افواہ اڑی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام دیا اور نبی نے ایسا بڑا اقدام کیا۔ اب حقیقتاً حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ حضور بھی موجود نہیں، شیخین بھی موجود نہیں۔ یہ بتائیں کہ اس وقت 28 سال پہلے حضرت عثمان کا خون اگر قیمتی تھا، اس کا قصاص لینا قیمتی تھا، تو 28 سال کے بعد عثمان کا خون بے قیمت کیوں ہو گیا؟ کہ اب اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کا قصاص لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، کوئی سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا ایک طبقہ ان کے قصاص لینے کے اٹھ کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ نصف سے زیادہ صحابہ اکرام انتقام لینے کے لیے ان باغیوں سے ان قصاص لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نصف سے زیادہ صحابہ اکرام قصاص لینے کے لیے۔ تو اس وقت جب کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا وجود اتنا قیمتی تھا، ان کا خون اتنا قیمتی تھا کہ نبی 1500 صحابہ کرام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ نے رضا کے پروانے دے دیے، اور جو بیعت کر رہے تھے ان کو ایمان کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اب جب کہ حقیقتاً شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت قصاص لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا اس وقت 28 سال پہلے تو یہ شخص بڑا قیمتی تھا، اب بے قیمت ہو گیا؟ یہ بتائیں کہ جنہوں نے قصاص لینے کا اقدام کیا عثمان کی حقیقی شہادت کے بعد، ان کا موقف صحیح تھا یا غلط تھا؟ اب وہ آیت آپ ذہن میں رکھیں، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور نبی نے سوچا کہ اس وقت سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کے رضا کے پروانے عثمان موجود نہیں، فرمایا میرے یہ ہاتھ دیکھو، دایاں ہاتھ، بخاری میں، یہ کون سا ہاتھ ہے؟ نبی کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ پر مار کر فرمایا گواہ رہو کہ میں اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اس کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ کہ یہ شہادت جو ان کو حاصل ہوئی اس میں حضرت عثمان بھی شامل ہو جائیں، یعنی انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو بیعت کرنے والی جو شہادت ہے اس سے بھی وہ محروم نہ رہیں۔ اب آیت پہ غور کریں، ان الذین یبایعونک، یقیناً جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ فمن نکث، جس نے اس بے عہد کو توڑ دیا۔ غور کریں، یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جس نے اس عہد کو توڑ دیا۔ کون سا عہد؟ یعنی عثمان کے خون کا قصاص لینا،
قصاص لینا یہ عہد ہے، جو اس عہد کو توڑ دے گا یعنی قصاص نہیں لے گا فإنما ينكث على نفسه، اس عہد کے توڑنے کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ومن اوفا، اور جس نے پورا کر دیا، اس عہد کو پورا کر دیا، بما عاہد علیہ اللہ، جو اللہ نے اس سے عہد کیا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا یہ عہد کو پورا کرنا ہے، اور قصاص نہ لینا یہ عہد شکنی ہے۔ جو شکنی کرے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو پورا کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی خاطر بیعت کرنے والوں کو رضا کے سندیں بھی دی، اور قیامت تک ایمان پر مہر بھی لگا دی، اور فتح قریب بھی عطا فرمائی، فتح خیبر بھی، اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ لیکن جو عہد کرنے کے بعد یعنی قصاص کا ارادہ کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیں اس کو، تو فرمایا کہ اس کا نقصان انہی کو ہوگا، اور جو قصاص لینے کے معاہدہ پر قائم رہیں گے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ کوئی میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیدنا معاویہ عائشہ صدیقہ کا جو موقف تھا وہ خطا پر مبنی تھا، حضرت علی کا جو موقف تھا وہ صواب تھا، وہ یعنی درست تھا۔ قرآن کریم کے اسلوب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اس معاہدے پر قائم رہے ان کا موقف درست تھا، اور جنہوں نے معاہدہ چھوڑ دیا ان کا موقف درست نہیں ہے۔ لیکن قلم در کف دشمن است، قلم جب دشمن کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر وہ وہی لکھے گا جو اس کی مرضی ہے۔ ادھر ہے اللہ کا قرآن، ادھر ہے دشمن کا قلم، جس کا جی چاہے اس کو مان لے، خدا کے قرآن کو مان لے، نبی کے فرمان کو مان لے، صحابہ کرام کے اس معاہدے کو مان لے، ان کے اقدامات کو مان لے، اور جس کا جی چاہے دشمن کی بات کو مان لے۔ یہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے۔ میں نے جو بات آپ حضرات سے بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنے میں میں کوشش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عثمان کی زندگی اتنی ہماگیر ہے کہ ان کے اتنے پہلو ہیں، ان کی خوبیوں کے اور کمالات کے، اور اسلام اور رسول اللہ کے احسانات کے، اسلام کی خدمات کی، اتنی بات ذہن نشین فرما لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں دنیا کے 3 بر اعظموں پر اسلامی پرچم لے رہا ہے۔ بر اعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا، یہ روس کا علاقہ، آذربائیجان اور کابل، اس سے لے کر یہ ہمارا اب سندھ کا علاقہ لے کر الجزائر، مراکش، طرابلس، تیونس، یہ سارے کے سارے علاقے جو اس زمانے میں فتح ہوئے۔ اتنی بڑی اسلامی مملکت کا تاجدار کوئی رہا ہے؟ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا یہ ایسا تھا کہ انہوں نے اس انداز سے خلافت کے امور کو سر انجام دیا کہ اس کی نظیر شیخین فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام اتنا بڑا ہے کہ اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن خدمات اور جو اقدامات ہیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عثمان کے ہم پلہ دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔